چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ جنات یا خبیث کے اثرات کی کچھ ایسی نشانیاں جس سے آپ مریض کو دیکھ کر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر یہ نشانیاں پائی جا رہی ہیں، تو لہٰذا اس کے اوپر کاہے کے اثرات ہیں، جنات کے، خبیث کے، جادو کے یا نظر کے۔ آپ اس کو دیکھ کر اس کے سامنے بس ایک آیت آپ کو پڑھنا ہے اور اس سے ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ مریض کے اندر پرابلم کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی آپ اگر کسی مریض کے اوپر جنات یا خباثت کے اثرات ہیں، اس کے سامنے جیسے ہی آپ اس آیت کو پڑھیں گے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، وہ مریض تڑپنے لگے گا، وہ مریض پوری طرح سے ایک دم بے قرار ہو جائے گا اور وہ مچلنے لگے گا، کیونکہ وہ جو اثرات ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ اثرات اپنے آپ کو چھڑانے کا اور یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بس مجھے آزاد کر دو، مجھے جانے دو، مجھے چھوڑ دو۔ تو میں آپ کو وہ آیت پڑھ کے بتا دیتا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ تو میرے پاس آتے ہیں، میں بدھ کے دن دیکھتا ہوں مریض تو آتے ہیں، لیکن جو لوگ نہیں آ پاتے ہیں تو ان کے لیے میں یہیں سے ایک آپ لوگوں کو وظیفہ بتا دیتا ہوں، تو آپ اس کے ذریعے سے علاج بھی کر سکتے ہیں اور مریض کے اندر کنڈیشن بھی دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو وضو کرنا ہے، جس بندے مریض کو دیکھنا ہے نا، اس کو اپنے سامنے بیٹھا لیں۔ وضو کرنے کے بعد جیسے نماز میں بیٹھا جاتا ہے اس طرح سے آپ اس کے سامنے بیٹھ جائیں۔ پھر 3 مرتبہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے، جو بھی آپ کو درود یاد ہے۔ اس کے بعد 7 مرتبہ ایک دعا پڑھنا ہے، وہ دعا یہ ہے، اسکرین پر بھی آپ کو نظر آ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ آنکھیں بند کر کے 7 مرتبہ پڑھ کے مریض کے اوپر آپ کو دم کرنا ہے۔ جیسے آپ مریض کے اوپر دم کریں گے تو اگر وہ مچلنے لگے، تڑپنے لگے، تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کے اوپر کچھ اثرات ہیں، اور اس کو اس کی اصلی حالت میں لانے کے لیے، یعنی پھر کنٹرول کرنے کے لیے، آپ کو پھر 21 مرتبہ یا حفیظو پڑھنا ہے، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو پڑھ کے آپ اس کے اوپر دم کر دیں تو وہ اپنی اصلی حالت پر آ جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ کو کیا کرنا ہے، آپ ایک بوتل میں پانی لے لیں۔ بوتل میں پانی لینے کے بعد یا تو ایک کاغذ لیں، اس کے اوپر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ لکھیں، یا پھر نہیں لکھ سکتے ہیں تو آپ پڑھ کے دم کر دیں۔ کیا کیا؟ پہلے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے، پھر ایک بار سورہ فاتحہ کمپلیٹ اس کاغذ پہ لکھنا ہے، پھر اس کے بعد آیت الکرسی لکھنا ہے، یعنی ایک بڑا سا آپ کو کاغذ لینا ہے، پھر اس کے بعد آیت الکرسی لکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو 3 مرتبہ نیچے لکھنا ہے، اور اس کو آپ تعویذ سا بنا لیں، اس کو لپیٹ لیں اور بوتل کے اندر ڈال دیں۔ مریض کو وہ پانی پلائیں، 7 دن یا 11 دن میں مریض آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ پوری طرح سے ٹھیک ہو جائے گا، اگر اس قسم کے کوئی اثرات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ اثرات نہیں ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ نظر وغیرہ ہو سکتی ہے۔ اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ نظر کی نشانی سر کا بھاری رہنا، آنکھوں کا بھاری رہنا، ہر وقت آدھے سر میں درد رہنا، کندھوں کا بھاری رہنا، اور یہ کسی تھکاوٹ یا بیماری کی وجہ سے نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بیماری کی وجہ سے سر میں درد ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے سر میں درد ہے، اور آپ سمجھیں کہ بھئی یہ کوئی اثرات ہیں یا کوئی نظر ہو گئی۔ کیونکہ آج کل یہ بھی بہت زیادہ چل رہا ہے نا کہ بلا وجہ لوگ پریشان ہونے لگتے ہیں کہ بھئی ہمارے اوپر کچھ ہو گیا ہے، کسی نے کچھ کرا دیا ہے، تو بلا وجہ ٹینشن نہ لیں۔ اگر ایسا ہے تو اس کا علاج آپ کر لیں، قرآن کے ذریعے سے آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ تو بالکل اس کی نفی کرتے ہیں کہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ بھائی ہوتا کیسے نہیں ہے؟ ہوتا ہے، اور قرآن حدیث میں اس کی کاٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا ہے کہ اپنے لیے تعویذ کرائیں۔ ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تعویذ گنڈے سے متعلق پوچھنے کے لیے، تو آقا علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اگر اس میں کفر اور شرک نہ ہو تو کرنا جائز ہے۔ تو جن چیزوں کا ثبوت قرآن حدیث میں موجود ہے تو اس کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو بہرحال یہ ہے کہ میں نے آپ کو پورا پروسیس بتا دیا۔ اگر نظر کے اثرات آپ کو لگ رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے، 21 مرتبہ لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف پڑھ کے پانی پہ دم کر کے مریض کو پلا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی نظر ختم ہو جائے گی، اس کی نظر ہٹ جائے گی۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔